अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा खान अनसुनी बातें। एक अंधोनाक वाक़या पेश आया है। वैसे तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन एक माज़ूर लड़के के साथ, एक माज़ूर बच्चे के साथ, ज़िल्ले शाह के साथ ये वाक़या हुआ तो मुझे इसने मजबूर कर दिया कि मैं इस पे आप लोगों से कुछ बात करूं। मैं कुरान करीम के हवाले से शुरू करूंगा, अहादीस पे आऊँगा और फिर कुछ खुलफा ने जो उस पर काम किया, इन लोगों से सलूक के बारे में वो बयान करूंगा। फिर ये बताऊंगा कि उस ज़माने में मगरिब क्या कर रहा था ऐसे बच्चों के साथ, और उसके बाद हम कहाँ खड़े हैं और मगरिब कहाँ खड़ा है, ये भी बताऊंगा। शुरू करता हूँ सूरह अबसा। 80वीं सूरत है कुरान पाक की, आयत नंबर 1 से 4 तक। पहले आपको इसका तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उनके पास एक नाबीना आया, और तुमको क्या खबर, शायद वो पाकीज़गी हासिल करता या वो समझ जाता तो तुम्हारा समझाना उसे फ़ायदा देता। अब वो जो परवाह नहीं करता तो तुम उसकी तरफ तवज्जो करते हो। हालांकि अगर वो ना सवरे तो तुम पर कुछ इल्ज़ाम नहीं, और वो जो तुम्हारे पास दौड़ता आया और जो अल्लाह से डरता है, तुम उससे बेरुखी करते हो। कुरान पाक की ये आयत स्पेशल पर्सन से क्या सलूक किया जाता है उसके ऊपर एक मुफस्सल नोट है, और वो किसके थ्रू हमको पैगाम दे रहे हैं? हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। इसका शान नज़ूल समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाक़या कुछ ऐसा है कि ये मक्की सूरत है। पहली बात, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-4 लोगों के साथ बैठे हुए थे जिन पे दावत इस्लाम दे रहे थे। उनमें एक अबू जहल था, एक अतबा था, और साथ एक उबय बिन खलफ भी था। इन हजरात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम दे रहे थे। उस दौरान अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आते हैं। वो नाबीना होते हैं, स्पेशल पर्सन, और वो बोलते हैं कि मुझे पाकीज़गी हासिल करनी है, मुझे तालीम हासिल करनी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कता कलामी समझते हैं, क्योंकि वो मसरूफ़ होते हैं दावत इस्लाम देने में। कुछ अहम सरदारों को उनको गिरा गुजरता है, उनके माथे के पे तेवरी चढ़ती है और वो मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह ताला को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करनी थी। बेसिकली उनको नसीहत नहीं करनी थी, ये पूरी मुस्लिम उम्मत को नसीहत करनी थी, इंसानियत को नसीहत करनी थी कि इनके साथ कैसे बातचीत करनी है। जब हुजूर पाक उठे और अपने दौलत अक़दस की तरफ रवाना हुए, ऐन उस वक्त ये आयत सूरह अबसा ये नाजिल होती है, और उसके बाद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा एक लेजिस्लेशन करते हैं ऐसे लोगों के लिए, और सारी ज़िंदगी अब्दुल्ला का बहुत एहतराम करते हैं। यहाँ से हम बात शुरू करें, और अब हम बात करते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या हालात हैं, कितने स्पेशल पर्सन्स हैं। आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 253 मिलियन अफराद आँखों की बीनाई से महरूम हैं, 466 मिलियन क़ुव्वत समात से महरूम हैं, 200 मिलियन ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल, 75 मिलियन ज़हनी और फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से व्हील चेयर्स पर बैठे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 1.5 बिलियन के करीब है। मेरा आपसे ये सारे स्टैटिस्टिक्स बताने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि इस्लाम से पहले, इस्लाम के आने के बाद, और जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो ज़माने में क्या करती थी लोगों के साथ सलूक, और आखिर में मैं अपने माशरे के बारे में भी आपसे बातचीत करूँगा। अब बात करते हैं एक हदीस की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। एक खातून जो कि ज़हनी तौर से माजूर होती हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आती हैं, उनकी खिदमत में पेश होती हैं और उनसे कहती हैं कि मुझे कुछ चाहिए, मेरी कुछ तलब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता है कि ये ज़हनी माजूर है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखते हैं तुम्हें क्या चाहिए। वो औरत के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूर तक चलते हैं। इतनी देर में उस औरत को ये पता लगता है कि जैसे उसकी तमाम हाजात पूरी हो गई, और वो कहती है मैं मुतमईन हूँ, और उसके बाद वो अपनी राह ले लेती है। कहने को तो ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें तो यहाँ से स्पेशल पर्सन्स के लिए क्या रिवायत डाली गई,
کیا اللہ نے حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا کیا؟ کتنی پیشنس، صبر و تحمل سے ان کی بات سنی، ان خاتون کی جو کہ انٹلیکچولی ڈسیبل تھی. اس کے بعد کس طرح ان کے ساتھ گئے اور ان کو مطمئن کیا. ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. کیا چاہیے تھا یہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چلے اور اس کے بعد مطمئن کر کے واپس آ گئے. یہاں سے 3-4 باتوں کو بہت اچھے سے سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. ایسے لوگوں کی سائیکولوجیکل جو گرومنگ ہوتی ہے، سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. نہ صرف کھانا دینا ہوتا ہے، نہ صرف رہائش دینی ہوتی ہے، بلکہ ان کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بعد اور ایک واقعے کے بعد اب میں آپ کو انسانی ارتقاء کی کہانی سناتا ہوں. انسان جب شروع ہوا، اس کی زندگی شروع ہوئی، رہنا شروع کیا، تو ایسے ڈسیبل پرسنس اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. بڑے بڑے یونانی فلسفی پلاٹو، جن کے بارے میں ہم پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اس کا بھی آپ کو ایک بیان بتا دوں. وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اسپیشل پرسنس ہیں، یہ لوگ معاشرے پر بوجھ ہیں اور ان کا قتل کر دینا ہی بہتر ہے. ڈیزالو them, just finish them. یورپ میں جب ڈارک ایجز آف یورپ تھی، یا ایون اس کے بعد تک ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. ایون 1820 سے 1905 تک ایک ہربرٹ اسپینسر نام کے فلسفی تھے جو یہ کہتے تھے ان لوگوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ سوسائٹی پر ایک بوجھ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام سے قبل کیا ہوتا تھا. اسلام سے قبل بھی عرب جو تھے وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو الگ کر دیا جاتا تھا. ان سے ملنا جلنا، بات کرنا اپنی تضحیک سمجھا جاتا تھا. اور پھر میرے اللہ نے خاتم النبیین کو بھیجا، اور پھر وہ کہانی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی، سورہ عبس اور پھر وہ حدیث شریف، وہاں سے لیجسلیشن پراپر شروع ہوئی. اور پھر کیا ہوا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر دوئم کہتے ہیں، جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو تمام گورنرز کو ایک چٹھی لکھی اور بتایا کہ آپ جیسے معذور، نابینا، گویائی سے جن کو پرابلم ہے، یعنی سماعت نہیں ہوتی ان کو، اور ایسے لوگ جو کہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہیں، فزیکلی ڈسیبل ہیں، ان کی ایک لسٹ مجھے فراہم کریں. جب وہ لسٹ گورنرز سے خلیفہ وقت پہ پہنچی تو انہوں نے بہت زبردست قسم کے ایکشنز کیے. نمبر 1، انہوں نے یہ انشور کیا کہ آپ جو بھی ایک نابینا آدمی ہوگا اس کے ساتھ ایک گائیڈ لگائیں گے اور اس کی تنخواہ اسٹیٹ دے گی. سیکنڈلی، جو کرپلڈ لوگ ہیں، جو چل پھر بھی نہیں سکتے اور ذہنی طور سے بھی معذور ہیں، ان کے ہر 2 کے ساتھ ایک سرونٹ لگایا جائے گا، اسٹیٹ اس کا پیسہ دے گی. سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ اللہ نے خود بتائیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا. پھر یہ خلیفہ یہ کام کرتے رہے. اس کے بعد ایک اور خلیفہ آئے، حضرت مالک. یہ بھی اموی خلیفہ تھے. انہوں نے پہلا انسٹیٹیوشن بنایا، اسپیشل کیئر پرسنز انسٹیٹیوٹ، 707 عیسوی میں، 707 عیسوی میں. اور یہ جو انسٹیٹیوٹ بنا تھا، اس میں باقاعدہ ڈاکٹرز موجود ہوتے تھے، سائیکالوجسٹ اس زمانے کے موجود ہوتے تھے جو ان بچوں کو ٹرین کرتے تھے. ان کا اسٹائپنڈ لگا ہوتا تھا. کھانے پینے سے لے کر سائیکالوجیکل ضروریات کو بھی پوری طرح ملوز خاطر رکھا جاتا تھا. یہ ہے ہمارے اسلام کی شان. اور اب میں بات کروں گا آج کے پاکستان کی. ہم ایک مجذوب کو مار ڈالتے ہیں، ایسی ایسی جگہ تشدد کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ضلع شاہ کی کہانی سن کے مجھ سے رہا نہیں گیا. ٹیریبل. سوری، ایکچولی تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. معاشرہ کدھر پہنچ چکا ہے ہمارا. کیا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ کا قانون بھول گئے، حدیثیں بھول گئے، خلیفاؤں کی باتیں بھول گئے، اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا. جانور بھی اس سے بہتر ہوتے ہیں. اب اگر اس سارے معاشرے کو دیکھا جائے اور اس کے برعکس مغرب جو ہم سے کہیں پیچھے تھا، جو ان بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، وہ آج کہاں کھڑا ہے؟ جو ساری باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کی یا حضرت ولید نے کی، وہ ساری کی ساری باتیں آج مغرب کر رہا ہے اپنے اپنے ملکوں میں. یو کے، یو ایس، جرمنی جا کے دیکھیں تو صحیح. ایسے بچوں کے ماں باپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے. وہ اسٹائپنڈ، وہ خوراک،
وہ ڈاکٹرز کی سہولیات، وہ سب کچھ مغرب دے رہا ہے، اور ہم ان کو ننگا کر کے مارتے ہیں. یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں یار. تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے معاشرے کو اپنے. آپ کو یہ تفصیلی سا پوڈ کاسٹ یا ولاگ کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری تاریخ بہت زبردست ہے. ہم نے دنیا کو دنیا بنایا ہے، اور آج ہم نے دنیا کو جنگل بنا دیا ہے. آخر میں آپ سے مجذوب کی ڈیفینیشن پہ بھی بات کروں گا. مجذوب ہوتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا وہ مجذوب تھا جس کے اندر اللہ جذب ہو گیا، اس کو مجذوب کہتے ہیں. مولانا الطاف حسین حالی نے بہت خوبصورت ایک غزل لکھی ہے، اور مجذوب کے اوپر ایک مصرع پڑھ کے اش اش کر اٹھا. ہم نے ایک ولی اللہ کا قتل کیا ہے، اس کی سزا ملے گی، بڑی بری سزا ملے گی. یہ صرف ان کو نہیں ملے گی جنہوں نے یہ کیا ہے، یہ ان کو بھی ملے گی جو دیکھتے رہ گئے اور یہ ہو گیا. معاشرے کو کس طرح ترتیب ہونا چاہیے تھا، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بتا دیا ہے. ہم ان لوگوں کو نہ جگہ دیتے ہیں، نہ ان لوگوں کو اتنی اسپیس دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ وہ شیئر کرتے ہیں چیزیں جو کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں کے طور سے دی ہوئی ہیں. نوکری، معاشرے میں فخر سے رہنا، یہ سب تو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی بھی ہیں نا. ہم یہ بھی شیئر نہیں کرتے ان کے ساتھ، دھتکار کے رکھتے ہیں ان لوگوں کو. پوری سوسائٹی کی یہ حالت ہے. لیکن ایک مجذوب کے لیے الطاف حسین حالی کیا بولتے ہیں، اور مجذوب ہوتا کیا ہے، آئیے الطاف حسین حالی سے سنتے ہیں. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد و ثنا تیرا. کو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیونکہ ادا تیرا. محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. انسنی باتیں، جواد رضا خان.